پھر بتائیں ایم کیو ایم پاکستان کے منحرف رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد بلوچ نے ڈی جی رینجر سندھ کو خط لکھا ہے۔ سانحہ بلدیہ کے 4 سہولتکار اب بھی قانون کی قید سے آزاد ہیں۔ خط کا یہ متن ہے: 3 سہولتکار افسران بلدیہ زون اور ڈی ایم سی ویسٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ خط میں انکشاف کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز قسیم سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قسیم بتائیے گا جو خط لکھا گیا ہے ڈی جی رینجرز کو، اس میں کیا کیا لکھا گیا ہے اور کس بنیاد پر لکھا گیا ہے؟ جی، رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد بلوچ جو کہ خود بلدیہ ٹاؤن سے ہی منتخب رکن ہے اسمبلی کے، انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے سانحہ بلدیہ کے حوالے سے اپنے خط میں، جو کہ انہوں نے ڈی جی رینجر سندھ کو لکھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 4 سہولتکار ہیں، اہم سہولتکار، جن کے نام اکمل صدیقی، مرزا آصف بیگ، امیر علی اور شاہ نواز بھٹی ہیں، جنہوں نے اس وقت کے ایم کیو ایم کے بلدیہ کے سیکٹر انچارج رحمان بھولا کو مدد فراہم کی، اس کو ماہانہ پیسے بھیجتے رہے، جعلی کوٹیشنز بناتے رہے، اور جو ملزمان ان کے مطابق سانحہ بلدیہ میں ملوث تھے ان کو بھی مدد کرتے رہے۔ رینجرز نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گئے تھے۔ تاہم اب سلمان مجاہد بلوچ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بلدیہ زون میں ایک بار پھر سے ایکٹیو ہیں 4 ملزمان، اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ ان ملزمان میں سے ایک نے، ان سہولتکاروں میں سے ایک نے رحمان بھولا کی ہدایت پر فیکٹری کی جو جلی ہوئی مشینری تھی اس کو بھی نامعلوم مقام پر منتقل کیا تھا۔ تو اس خط میں سلمان مجاہد بلوچ نے ڈی جی رینجرز سے ایک بار پھر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی تعاون کی پیشکش کی ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی تعاون اگر درکار ہوگا تو وہ مدد کریں گے۔ یار قسیم یہ بتائیے گا کہ کیا سلمان وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، اور کیا ان کے پروٹیکشن کے حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے رینجرز کے ذرائع سے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن چونکہ یہ ایم کیو ایم سے اظہار لا تعلقی کر چکے ہیں، اور اب انہوں نے بٹوین دا لائنز اپنے خط میں لکھا ہے کہ یہ 4 سہولتکار ایک لسانی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو رحمان بھولا کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ بھی اس وقت ایم کیو ایم کے ہی وہاں پر سیکٹر انچارج تھے۔ تو اس حوالے سے جو انکشافات انہوں نے اپنے خط میں کیے ہیں، اور جو آخری سطر ہے اس خط کی کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے، تو یقیناً جب ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا تعاون ہو سکتا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب رینجرز کے افسران ان سے رابطہ کریں گے وہ تبھی اس بارے میں ان کو موقف دے سکیں گے۔ قسیم سعید ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پر موجود رہی گا۔ جی این ایس کے نمائندے قسیم سعید ہمیں بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے منحرف رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد بلوچ نے ڈی جی رینجرز کو خط لکھ کر سانحہ بلدیہ سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے پاس ایک اور اہم خبر آ رہی ہے، وہ ہے کہ دبئی میں گرفتار حماد صدیقی نے بھی اسی حوالے سے اہم انکشافات کر دیے ہیں۔ حماد صدیقی نے سانحہ بلدیہ 12 مئی سے متعلق ثبوت فراہم کر دیے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تفتیشی ذرائع کی جانب سے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق حماد صدیقی کو جلد دبئی سے پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں 250 افراد زندہ جلا دیے گئے تھے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی سے۔ طلحہ اپڈیٹ کیجئے گا۔ طلحہ کو دوبارہ لائن پہ لیں گے، فی الوقت آپ کو بتائیں دبئی میں گرفتار حماد صدیقی نے اہم انکشافات کر دیے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ حماد صدیقی نے سانحہ بلدیہ 12 مئی سے متعلق ثبوت فراہم کر دیے۔ طلحہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ طلحہ بتائیے گا کیا انکشافات سامنے آ رہے ہیں حماد صدیقی سے؟ دیکھیں، حماد صدیقی کو جو گزشتہ ہفتے گرفتار کیا تھا، وہاں پہ گرفتار ہوا تھا، اس کے بعد بتایا جاتا ہے ذرائع کی حیثیت سے کہ اس میں اہم جو کچھ چیزیں ہیں ہم ترمیم ثابت ہوں گی آگے چل کر، وہ کچھ ایسے انکشافات کر دیے ہیں۔ پیچھے بتاتے ہیں کہ جو ایسے انکشافات کیے ہیں وہ سانحہ بلدیہ اور 12 مئی کے حوالے سے کیے ہیں۔ دونوں بہت عام کیسز ہیں۔ سانحہ بلدیہ میں 260 افراد کو جلا کر شہید کر دیا گیا تھا، اور جو 12 مئی تھا وہ کراچی کی تاریخ کا ایک بہت بھیانک واقعہ تھا۔ ان دونوں سے متعلق اسے کافی اہم باتیں بتائی ہیں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ سیاسی طور پہ کچھ ایسے رہنما ہیں جو کہ اب کچھ جب بینکنگ میں سپلٹ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جو کچھ رہنما ہیں جو کہ کچھ اور تنظیموں میں گئے ہیں، ان کے لیے مشکلات خاصی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے حماد صدیقی کو پاکستان لانے کی تیاری تقریباً مکمل کی جا چکی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جلد اسے پاکستان شفٹ کر دیا جائے گا، اور پاکستان شفٹ کر کے اسے مزید تحقیقات کی جائیں گی، لیکن جو ابتدائی اس نے انکشافات کیے ہیں وہ نہایت اہم ہے، اور اس کے انکشافات کی روشنی میں ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے اس سے نام لیے ہیں ان کو اب کس طرح سے اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنانا چاہیے۔ اچھا طلحہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سانحہ بلدیہ ہے اس حوالے سے تو حماد صدیقی کو کے ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے تھے، لیکن 12 مئی کے حوالے سے کیا کچھ نئے انکشافات کیے ہیں؟ کیا اس میں بھی حماد صدیقی کا نام تھا اس کیس میں؟
देखिए 12 मई के हवाले से जो जराए बताते हैं वो ये बताते हैं कि चूंकि जब 12 मई हुआ तो हमास सिद्दीकी गैर एमक्यूएम का ऐसा जरूर थे और इस हवाले से भी उन्होंने काफी अहम इंकशाफात किए हैं। तो ये तो जो सानिया बल्दिया था इसमें काफी चीजें बिल्कुल क्लियर थी, क्लियर थी। जो DIT हुई थी उसके बाद हमास सिद्दीकी का नाम आया था, कुछ और एमक्यूएम के रहनुमाओं का नाम इसके सामने आया था, लेकिन हमास सिद्दीकी को मरकजी किरदार इसका कहा जा रहा था। लेकिन जो नई चीज सामने आई है वो सानिया 12 मई के हवाले से है कि उस हवाले से भी कुछ इंकशाफात हमास सिद्दीकी ने किए हैं और उसके इस इंकशाफात के बाद अब जो कुछ दीगर सियासी रहनुमा है आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कसीम सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ हमें ज्वाइन किया है सिप्ते आरिफ ने, जो दुबई में ही मौजूद हैं। सिप्ते, बताइएगा, दुबई में गिरफ्तार हमास सिद्दीकी ने अहम इंकशाफात किए गए हैं, क्या इंकशाफात हैं, कुछ पता चल सका? जी, हम ये आपको ताज़ा तरीन इतला बता दें कि हमास सिद्दीकी ने अपने 2 साथियों के भी नाम लिए हैं, दानिश और नवीद, जिसके मुताबिक वो हमास सिद्दीकी के साथ थे जब ये वाक़यात और क्राइम्स हुए हैं कराची में। तो दुबई पुलिस को दोनों नामों के बारे में इंकशाफात किए गए हैं हमास सिद्दीकी की जानिब से, और ताज़ा तरीन इतलात हम आपको दे रहे हैं कि हमास सिद्दीकी ने 2 नाम दिए हैं, एक दानिश और एक नवीद, जो मुख्तलिफ क्राइम्स में उसके साथ शामिल रहे। और ताज़ा तरीन इतलात हमें सफारती ज़राए ने यहाँ पर ये बताया है कि बहुत जल्द जो है एक FIA की टीम जो है उसको तलब कर लिया गया है दुबई, ताकि हमास सिद्दीकी को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाए। जी ठीक है। सिफ्ते आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, कसीम सईद हमारे साथ मौजूद हैं, तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहा है बल्दिया टाउन के हवाले से, बल्दिया टाउन सानहे के हवाले से, साथ ही 12 मई के हवाले से भी। एक जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के मुनहरिफ रुकन सलमान मुजाहिद बलोच ने DG रेंजर्स को खत लिखा है और लिखा है कि सानहा बल्दिया के 4 सहूलतकार इस वक्त इलाके में मौजूद हैं, एक्टिव हैं और हर तरह का तावन सलमान मुजाहिद बलोच करेंगे। दूसरी जानिब हमें तलहा हाशमी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें यह खबर दे रहे थे कि हमास सिद्दीकी ने कई अहम इंकशाफात किए।